آگے لفظ آ رہے ہیں بڑے پیارے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے، الرحمن الرحیم. کیا ترجمہ کریں جی الرحمن الرحیم کا؟ اردو میں کیا ترجمہ ہوتا ہے جی؟ بتائیں آپ مجھے. جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے، عام ترجمہ یہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، پہلے عربی میں سمجھ لیتے ہیں. رحمان اور رحیم دونوں رحم سے نکلے ہیں. عربی کے اعتبار سے رحمان اور رحیم کا جو اصل ہے نا دونوں کی، وہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا لفظ ہے؟ رحم. تو پہلے رحم کو سمجھ لیں. رحم میں دو معنی ہیں. ایک ہے شدید محبت. شدید محبت، ایسی محبت جو اپنی محبت کے جواب میں کوئی توقع نہ رکھتی ہو. انکنڈیشنل بے لوس محبت. دوسرا معنی اس کا ہے مکمل طور پر کسی کا خیال رکھنا. ہر طرح سے کسی کا خیال رکھا جائے تو آپ اس پر رحم کر رہے ہیں. رحمت کا لفظ اصل میں عربی میں نکلا ہے رحم سے. رحم اس کا تعلق محبت اور مکمل خیال سے ہے. پہلی بات. اچھا، اب کتنے لفظ استعمال ہوئے رحمت والے اس صورت میں؟ دو، الرحمن اور الرحیم. اب ان دونوں کا ہمیں سمجھنا پڑے گا دو لفظ کیوں استعمال ہو رہے ہیں. اگر بات ایک ہی ہے تو دو دفعہ کیوں؟ تو ان دونوں کو الگ الگ سمجھتے ہیں. پہلی بات کریں گے الرحمن کے بارے میں. رحمان جیسے لفظ عربی میں اور بھی ہیں، عطشان، غضبان، جوعان، اس کو کہتے ہیں فعلان. لفظ جو ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں نا، ان کا ایک وزن ہوتا ہے، اس کو وزن کہتے ہیں عربی میں. غضبان، عطشان، جوعان، رحمان. ان الفاظ میں تین خصوصیات ہوتی ہیں، یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. رحمان جیسے الفاظ میں تین خصوصیات ہوتی ہیں. پہلی خصوصیت ہوتی ہے اس میں شدت ہوتی ہے. تو رحمان بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا، اور رحم عربی والا رحم، بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا، بہت ہی زیادہ خیال کرنے والا. شدید خیال کرنے والا، شدید محبت کرنے والا، پہلا معنی. دوسرا معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ فوری ہوتی ہے، ابھی ابھی. یعنی یہی نہیں کہ وہ بہت شدید محبت کر رہا ہے، بہت شدید خیال کر رہا ہے، ابھی ابھی کر رہا ہے. یہ نہیں کہ کرے گا، فکر نہ کرو اگلے سال کرے گا، فکر نہ کرو بہت جلد کرے گا، نہیں، ابھی ابھی کر رہا ہے. علی الفور، الحدوث اس کو بلاغہ میں کہتے ہیں، الحدوث. لیکن تیسرا معنی ذرا پہلے آپ کو کنفیوزنگ لگے گا. تیسرا معنی ہے کہ یہ کسی وجہ سے عارضی ہوتا ہے، ٹیمپرری ہوتا ہے. جیسے عطشان کہتے ہیں بہت ہی شدید پیاسا. عطشان، کیا کسی وجہ سے یہ شدید پیاس ختم ہو سکتی ہے؟ پانی سے. یعنی وہ پرماننٹ نہیں ہے، دائمی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. جوعان، شدید بھوکا، کیا کسی وجہ سے جوع، بھوک ختم ہو سکتی ہے؟ کھانے سے. غضبان، شدید غصے والا، ہو سکتا ہے سزا دینے سے یا بدلہ لینے سے یا سمجھانے سے غصہ ہوتا رہے. اور کہہ رہے رحمان، شدید محبت کرنے والا، ابھی ابھی کرنے والا. لیکن اس میں تھوڑی سی ڈرانے والی بات بھی ہے. شاید انسان کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے جس وجہ سے وہ اس رحمت کا مستحق نہ رہے. جیسے پانی پیاس کو ہٹا دیتی ہے، کھانا بھوک کو ہٹا دیتا ہے. کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو رحمان سے رحمت کو ہٹا سکتی ہے. رحمان تو وہ رہے گا، میرے لیے نہیں ہوگا، یہ ممکن ہے. تو اس میں ایک طرح سے ایک ٹیمپرری تھریٹ آ گئی، ایک طرح سے ایک خطرہ ہے، اندیشہ ہے اس لفظ کے اندر بھی. ایک بڑی عظیم نعمت بھی ہے اور ساتھ میں اندیشہ بھی ہے. اچھا، یہ تین باتیں تھیں رحمان کے بارے میں. کیا تین باتیں تھیں؟ مجھے دوبارہ یاد کرائیے. شدت، فوری، عارضی. اوکے. رحیم کے بارے میں دو باتیں یاد رکھنی ہیں. رحمان کے بارے میں تین، رحیم کے بارے میں دو. اوکے. وہ کیا ہیں؟ پہلی بات کہ یہ ہمیشہ رہنے والی صفت ہوتی ہے، کوئی ہمیشہ رہنے والی خصوصیت. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کہیں یہ بہت علم والا شخص ہے، بہت علم والا شخص ہے. وہ جب سو رہا ہے نا، وہ پھر بھی علم والا ہے. جب وہ جاگا ہوا ہے، وہ پھر بھی علم والا ہے. جب وہ کھانا کھا رہا ہے،
پھر بھی علم والا ہے. اور جب وہ اپنی علم کی بنیاد پہ کچھ سکھا رہا ہے پھر بھی وہ علم والا ہے. یعنی وہ صفت اس کے اندر ہے, چاہے اس کا مظاہرہ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو, وہ صفت ہے, اس کے اندر ہے, وہ ہمیشہ ہے. میں کہوں یہ لڑکا لمبا ہے, وہ خوش ہو یا نہ ہو, وہ گرم ہو یا سرد ہو, وہ یا اندر ہو یا باہر ہو, لمبا تو وہ لمبا ہی رہے گا نا, وہ ہمیشہ کے لیے لمبا ہے. یہ پرماننٹ اس کی ایک کوالٹی ہے, اس کی ایک خصوصیت ہے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز فعیل, جیسے رحیم, شریف, کریم, عزیز, سب میں یہی ہوتا ہے. پہلی چیز ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہونے والی چیز ہوتی ہے. دوسری چیز ہوتی ہے قابلیت یا اہلیت. اس کو بھی سمجھنے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یعنی فعیل, کریم, عزیز, رحیم, اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں کہ صلاحیت تو ہے, لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ اس صلاحیت کا فوری طور پر مظاہرہ بھی ہو رہا ہے. وہ اس طرح سمجھ لیں کہ وہ اندر ہے, لیکن یہ نہیں معلوم کہ باہر آ رہی ہے کہ نہیں. جس طرح سمجھ لیں کہ گاڑی ہے, اس کا بہت ہی طاقتور انجن ہے, لیکن جب وہ انجن استعمال نہ بھی ہو رہا ہو, صلاحیت تو پھر بھی ہے نا اس کے اندر. یہ ہے رحیم. تو 3 معنی نکلے رحمان کے اور 2 معنی نکلے رحیم کے. اب یہ سمجھ لیں اگر صرف الرحمن کہا ہوتا تو کیا مسئلہ ہو جاتا؟ عارضی ہوتی, بات ہمیشہ کے لیے نہ ہوتی. اچھا اگر صرف الرحیم کہا ہوتا, ایک تو شدت نہ ہوتی, اور ایک فوری طور پر نہ ہوتی, اور ایک امکان تو ہوتا کہ صلاحیت تو ہے رحم کی, لیکن اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, وہ تو رحمان کے اندر ہے نا. دونوں کی ضرورت تھی. اب شدت بھی آ گئی, فوری طور پہ بھی ہو گئی, اور ہمیشہ کے لیے بھی ہو گئی. الرحمن الرحیم. جب مصیبت ہوتی ہے نا, جب مصیبت ہوتی ہے تو آپ کو ہمیشہ والی چیز کی سے تسلی نہیں ہوتی, آپ کو فوری طور پر تسلی چاہیے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے الرحمن کا ذکر پہلے کیا. کیوں؟ کیونکہ الرحمن میں رحمت کب آتی ہے؟ فوری طور پہ, ابھی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ابھی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے الرحمن دے دیا. ہمیشہ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کیا دے دیا؟ کیا بات ہے, الرحمن الرحیم. اس کی ترتیب بھی کیا عجیب ترتیب ہے. اس کو اب ادھر سے ادھر کرو, بات وہ نہیں رہے گی, وہ اپنی جگہ اس کا ایک ایک مقام ہے. اور پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عجیب تفسیر ہے اس کا, ان 2 الفاظ کی. کہتے ہیں الرحمن دنیا کے لیے اور رحیم آخرت کے لیے. کہتے ہیں الرحمن دنیا میں ہر ایک کے لیے, اور الرحیم صرف اہل ایمان کے لیے آخرت میں. یہ بات بھی اب سمجھ میں آ گئی. کیوں؟ الرحمن میں کیا تھا؟ ہمیشہ کے لیے کہ عارضی؟ دنیا بھی تو عارضی ہے نا. اور اس عارضی دنیا میں اللہ صرف کیا مسلمان کو رزق دیتا ہے؟ سب کو دیتا ہے. صرف کچھ لوگوں پہ رحم کرتا ہے؟ سب پہ کرتا ہے. لیکن آخرت میں جو ہمیشہ کی رحمت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے. اور آخرت کا لفظ ایسا ہونا چاہیے جس میں ہمیشگی ہو, اور وہ کیا لفظ ہے؟ الرحیم. عجیب. اب نوٹس کریں گے قرآن میں جنت سے متعلق رحیم بھی آتا ہے, قیامت کے دن سے متعلق الرحمن بھی آتا ہے. کیوں؟ قیامت کا دن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, لیکن قیامت کے دن ایک خاص شدت والی رحمت کی ضرورت ہے. نہیں, لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن الرحمن. تو جب اللہ تعالیٰ کی بہت شدید محبت ہوتی ہے نا, تو اس وقت آپ کو الرحمن کا لفظ ملے گا. بہت شدید رحمت. آپ کو تدبر کرنا پڑے گا کہ یہاں کون سی شدید محبت ہے. اسی لیے پھر آپ کو سورۃ الرحمن سمجھ میں آئے گی. الرحمن علم القرآن, جس نے اتنی شدید محبت کی, اتنا مکمل خیال کیا کہ اس نے اس مکمل خیال اور شدید محبت کے ناطے قرآن سکھایا. اس لیے قرآن سکھایا. فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور اللہ کے رشتے کی بنیاد الرحمن رکھی, العدل رکھی. پہلے اپنا نام بتایا الحمدللہ, پھر بتایا تمام چیزیں اللہ کے بارے میں سیکھنے کے لیے پہلی چیز کیا سیکھنی پڑے گی. پہلا وصف اللہ کا, پہلی صفت کیا تھی فاتحہ میں؟ رب. رب یعنی اس تمام رشتے کی بنیاد, میری تمام زندگی کی بنیاد, انسانیت کی کہانی کی بنیاد ایک لفظ ہے میرے اور اللہ کے درمیان. وہ کیا ہے؟ اللہ میرا رب ہے. اب جب وہ اپنے آپ کو الرحمن کہتا ہے نا,
تو وہ رب ہونے کے دائرے کے اندر رحمت کر رہا ہے، اور جب وہ مالک یوم الدین ہوگا تو وہ رب کے ناطے وہ فیصلہ کرے گا اس دن. یعنی اصل رشتہ میرا اس کے ساتھ کس چیز کا ہے؟ میں عبد ہوں اور وہ رب ہے. اچھا، اس رب نے کیا کیا؟ اس نے ایک فیصلہ کیا کہ جو میری رحمت ہے نا وہ دو طرح کی ہے، ایک ظاہر اور ایک باطن. ایک رحمت میں دکھاؤں گا اور ایک رحمت میں چھپائے رکھوں گا. یہ اس کا فیصلہ ہے. اب کیونکہ وہ رب ہے، اس کی پوری اتھارٹی، اس نے یہ فیصلہ کر دیا. اب اس فیصلے کے پیچھے اس کی کیا حکمت تھی، کیا تک تھی، اگر وہ مجھے سینس سمجھا دے کہ آپ نے کیوں کیا کہ کچھ رحمتیں ظاہر ہیں اور کچھ رحمتیں باطن ہیں. آپ کہو کہ کسی کی بیماری ہوئی ہے تو وہ تو عذاب میں ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی چھپی ہوئی کیا ہے؟ رحمت ہے. وہ مجھے نظر نہیں آ رہی. اب مجھے نظر نہیں آ رہی تو میں خدا سے کہوں ذرا مجھے بھی دکھائیں، ذرا کیا رحمت تھی اس کے اندر، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. آپ پہلی بات بھول گئے. کیا ہے وہ آپ کے لیے؟ رب. اور رب کے ہونے کے ناطے اس کو کوئی پریشر نہیں ہے کہ وہ آپ کو سمجھائے کہ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا. اللہ تعالیٰ کے پاس ایک اتھارٹی ہے. اس اتھارٹی کے تحت اس نے کہا ہے کچھ رحمتیں تمہیں نظر آئیں گی، سمجھ میں آ جائیں گی، کچھ رحمتیں سمجھ نہیں آئیں گی، لیکن ہے رحمت پھر بھی. سورۃ الکہف میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. وہ 3 واقعات جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے ہیں سورۃ الکہف میں، وہاں بھی یہی تو بات کی گئی ہے نا، رحمۃ من ربک وما فعلتہ عن امری. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے ایک رحمت تھی. موسیٰ علیہ السلام کو وہ جب 3 واقعات ہوئے ان کو رحمت نظر آئی کہ نہیں؟ مجھے تو نظر نہیں آئی. بعد میں سمجھایا کیا یہ کیا تھا؟ یہ رحمت تھی کس کی طرف سے؟ من ربک. تو یہ رحمت اور رب کا تعلق سمجھ میں جب تک نہیں آئے گا نا، تب تک انسان پوچھتا رہے گا تم تو کہتے ہو الرحمن ہے، مجھے تو رحمت نظر نہیں آ رہی. اصل میں تم رب کو نہیں سمجھے نا، اس لیے تمہیں رحمت نظر نہیں آ رہی. اصل بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ واقعی اس دنیا میں ناانصافی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھے کام کرنے والے لوگ اچھی زندگیاں نہیں گزارتے ہمیشہ، اور یہ اسلام کا دعویٰ بھی نہیں ہے. اسلام قبول کر لو زندگی آسان ہو جائے گی، اسلام کی ہدایت پہ چل لو کوئی مشکل نہیں ہوگی تمہاری زندگی میں، صحت مند ہو جاؤ گے، فیملی میں کوئی ڈرامہ نہیں ہوگا، پیسے کا معاملہ حل ہو جائے گا، صحت کا معاملہ حل ہو جائے گا، سوسائٹی کا معاملہ حل ہو جائے گا، ہر طرف سے نعمتیں آئیں گی تمہاری طرف، بس اللہ کی بات مان لو. اچھا جی میں ماننے کو تیار ہوں. کیا مثالیں ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو. ارے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بات مانی، گھر سے نکالے گئے، پھر آگ میں پھینکے گئے، پھر بچے کو ذبح کرنے کا حکم کیا، صرف ایک فیصلے کی وجہ سے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے. یعنی یہ ایک فیصلہ زندگی کو آسان نہیں بنا رہا. لگتا ہے قرآن کی روح سے کہ جب کوئی یہ فیصلہ واقعی دل سے کر لیتا ہے نا تو اس کی زندگی آسان نہیں ہوتی، اس کی زندگی بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ نتیجہ ہلکے دل والے لوگوں کے لیے نہیں ہے. اگر واقعی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا ایاک نعبد. اور کیونکہ یہ فیصلہ بہت مشکل ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر جو جہاں سے انسان کو سپورٹ ملتی تھی نا دنیا میں، زندگی میں، ہو سکتا ہے وہ سارے راستے بند ہو جائیں. اسی لیے اب کہیں سے سپورٹ نہیں آئے گی، تو جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا ہے اسی سے سپورٹ لینی پڑے گی. تو اب سمجھ میں آیا کہ اس کے ساتھ کیا بات جوڑی ہوئی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دونوں چیزیں آپس کے ساتھ اسی لیے جڑی ہوئی ہیں کیونکہ یہ فیصلہ آسان نہیں ہے. یہ کہنا آسان ہے، یہ فیصلہ آسان نہیں ہے. اب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہم ہر نماز میں اسی دعوے کی طرف واپس آتے ہیں جو اسلام کی بنیاد ہے. ایک طرح سے جو کسی کے مسلمان ہونے کا جو سفر ہے نا، اس سفر کا خلاصہ ہم ہر فاتحہ میں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. کہاں سے بات شروع ہوئی تھی، کس نتیجے پر ہم پہنچے، کس لیے ہم مسلمان ہوئے. ایاک نعبد، اور مسلمان ہوئے اور یہ عبادت ہم نے قبول کی. یہ عبادت جب ہم نے خود ہی اپنے طور پر آ کر قبول کی تو پھر ہمیں اس بات کا بھی اعتراف کرنا پڑا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اس میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں اور اس میں بس اللہ تعالیٰ آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں. وہ ایاک نستعین. ٹھیک ہے.